انہیں خیال آ جائے کہ وہ کسی کی امانت ہے، مجھ تک پہنچنا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ انہیں کلکتہ جیل سے وٹھل کے اڈے کا اور وٹھل کے اڈے سے فیض آباد کا پتہ معلوم ہو سکتا ہے، لیکن انہیں میری جستجو ہو تبھی تو۔ میں رات بھر اپنے آپ سے سرگوشیاں کرتا رہا، وہی کچھ دہراتا رہا جو اشارے کنایوں میں دوسرے مجھے جتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی نہیں سمجھتا کہ آدمی اپنے آپ سے بھی بہت کچھ کہتا، اپنے آپ کو بھی بہت کچھ سناتا ہے۔ سب کچھ میری سمجھ میں آتا تھا، لیکن سبھی کچھ کسی بھی لمحے میرے ذہن میں منتشر ہو جاتا تھا۔ میں نے پہلے بھی کتنی بار اپنے آپ سے عہد کیے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر ارادے کو ایک جبر لازم ہے، اب مجھے اپنے آپ کو باندھ کے ہی رکھنا پڑے گا۔ آدمی کی زندگی صرف اپنی نہیں ہوتی، دوسرے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ پہلے کی بات اور تھی، ابا جان نہیں ملے تھے اور محض خوش قسمتی سے نہیں مل گئے ہیں۔ ہم نے ان کی تلاش میں کہاں کہاں ہاک نہیں چھانی۔ جہاں جہاں ہم مولوی صاحب کو پوچھتے تھے، ابا جان کو بھی معلوم کرتے تھے، وہ مل گئے۔ جہانگیر مل گیا، فریال، فاربار اور اکبر بھی اب دور نہیں ہے، صرف چند دنوں کی دیوار حائل ہے، مگر جو سمیٹا ہے وہ کہیں پھر نہ بکھر جائے۔ ابا جان کو بھی اب تبت کے قدیم تہانے میں چھپے ہوئے باقی پتھر لانے کی بے چینی نہیں ہوگی۔ رات بھر میں وہ لمحہ درگزر کر دینے کی ہمت استوار کرتا رہا جب میرے قدم بہکنے لگتے ہیں اور سب کچھ ریت کے محل کی طرح منہدم ہو جاتا ہے۔ جتنا میں اپنے سینے میں اپنا عزم توانا محسوس کر رہا تھا، اتنا ہی میرا جسم ٹوٹتا ڈھیر ہوتا جا رہا تھا۔ میری رگوں میں سردی سی بیٹھنے لگی تھی، جیسے میں اپنے آپ سے دور ہو رہا ہوں۔ فجر کی اذان کے وقت ہمیں وقت کا اندازہ ہوا۔ اذان کی آواز سن کے کانتے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ ابھی اندھیرا بہت گہرا تھا۔ کانتے اور زورا اپنے اکڑے ہوئے ہاتھ پاؤں کھولنے کے لیے بیٹھکے لگانے لگے۔ اندھیرا پھیکا پڑنے پر ہم نے اپنے اپنے کمروں کا رخ کیا۔ ہر کمرے میں الگ الگ ایک غسلخانہ تھا، اور ہاں صاحب نے ہمیں بتایا تھا کسی چیز کی ضرورت ہو تو دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی نکرئی زنجیریں کھینچ لی جائیں، ملازمین فوراً حاضر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ انہی کمروں سے پیوستہ عقبی حصے میں ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔ آمد و رفت کے لیے ان کے راستے بھی مختلف ہیں، اور شب و روز میں مقررہ اوقات کے علاوہ وہ طلبی ہی پر حویلی کے ان حصوں میں نمودار ہوتے ہیں۔ میرا سارا جسم چپچپا رہا تھا۔ کل شام ہی ابا جان کی حویلی میں یہ کپڑے تبدیل کیے تھے جو اوس کی وجہ سے گیلے اور مسکے ہوئے ہو گئے تھے، لیکن دوسرے کپڑے موجود ہی نہیں تھے۔ میں نے انہیں کھینچ کھینچ کے شکنیں درست کی اور غسل خانے میں تولیوں کے سٹینڈ پر پھیلا دیا۔ گرم اور ٹھنڈے پانیوں کے نل الگ الگ تھے، اور سارا غسل خانہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا۔ تین اطراف دیواروں میں قدادم شیشے جڑے ہوئے۔ چینی کا ایک بڑا ٹب بھی موجود تھا۔ میں دیر تک نہاتا رہا، مجھے کچھ تازگی سی محسوس ہوئی۔ کپڑے اتنے سوکھے نہیں تھے، میں نے انہیں یوں ہی پہن لیا۔ جسم پر کپڑے ویسے بھی جلد خشک ہو جاتے ہیں۔ بعد سویرے کی دھند چھٹ رہی تھی۔ باغیچے میں مالی آ چکے تھے اور کئی خدمتگار فرش کی صفائی کر رہے تھے۔ میں نے جالیوں کی دیوار سے باہر جھانک کے دیکھا۔ نچلی منزل کا ایک حصہ اور حویلی کے اطراف میں دور تک پھیلا ہوا باغ یہاں سے صاف نظر آ رہا تھا۔ پرندوں نے شور و غوغا مچا رکھا تھا۔ نیچے ملازموں کی چلت پھرت لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی، اور روشنی بھی چپکے چپکے نکھرتی جا رہی تھی۔ ہم یہاں 12 دن رہے تھے، اور ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ حویلی میں صبح کے وقت اتنی چہل پہل ہوتی ہے، اور حویلی کا باغ اتنا وسیع اور سرسبز ہے۔ جا بجا پھولوں کے کنج تھے، فوارے، نہریں اور مصنوعی پہاڑیاں۔ زندہ میں تو ہر موسم ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہاں ہم رات کو بھی آئے تھے، رات ہی کو یہاں سے رہائی نصیب ہوئی تھی۔ میرے جی میں آیا کہ نیچے جا کے باغ میں گھوموں، مگر کانتے اور زورا ابھی تک اپنے کمروں میں تھے۔ میں وہیں کھڑا آتے جاتے ملازمین کو دیکھتا رہا۔ ان سب کو تو کوئی جلدی معلوم ہوتی تھی، ہو سکتا ہے روز ہی ان کا یہی معمول رہتا ہو، یا آج کوئی خاص بات ہے۔ آج حویلی میں بڑے نواب کے بقول نہایت معزز مہمان آئے ہیں۔ ان سے چھپا نہیں رہا ہوگا کہ ہمارے ساتھ آنے والی خاتون کون ہے، اور اس کی آمد پر ساری حویلی کیوں زیر و زبر ہو گئی ہے۔ ان کے لیے یہ بھی کچھ کم حیرت کی بات نہ ہوگی کہ ایک دن پہلے انہوں نے جن لوگوں کو قیدی کی حیثیت سے دیکھا تھا، آج انہیں مہمانی کا شرف حاصل ہے۔ ان میں کتنوں کے سامنے میں اور پیرو بندوق کی زد پر بڑے نواب کو حویلی سے لے گئے تھے۔ اس رات چھوٹے نواب کی بیگم نے ہمیں بتایا تھا کہ حویلی کے ملازم اپنے چھوٹے مالک سے اس قدر وابستہ تھے کہ اب سبھی ویران ویران معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے ان کے چہرے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن ایسے کیا معلوم ہو سکتا تھا۔ مجھے یہ جاننے کی بےتابی تھی کہ خانم کو دیکھنے کے بعد نواب عالم تاب پر کیا گزری ہوگی۔ رات سے کتنی مرتبہ میری آنکھوں نے اس منظر کا تصور کیا تھا جب خانم نواب عالم تاب کے سامنے پہنچی ہوگی۔ چھوٹے نواب پر تو سکتہ طاری ہو گیا ہوگا، اس سے پہلے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا ہوگا۔ اتنے انتظار کے بعد کوئی یوں اچانک سامنے آ جائے تو آدمی پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ کاش میں بھی وہاں ہوتا، مگر وہاں تو شاید خانم کے سوا کوئی موجود نہ ہو۔ وہ منظر تصور ہی کیا جا سکتا تھا، اور اس کے تصور سے میرا سارا جسم دھڑکنے لگتا تھا۔ رات خانم کو زنان خانے پہنچانے کے بعد سے اب تک اس کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ خبر ملتی بھی کیسے؟ ایک ہی رات درمیان میں گزری تھی، اور آدھی رات تک بڑا نواب ہمارے ساتھ رہا تھا۔ میں وہیں جروکے کے پاس کھڑا رہا، اور مجھے کچھ احساس ہی نہیں ہوا کہ صبح کی روشنی کتنی پھیل چکی ہے۔ کانتے اور زورا ابھی تک باہر نہیں نکلے تھے۔ میں انہیں دیکھنے کے لیے وہاں سے ہٹنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میں نے اپنے کمرے کی جانب سے ایک لڑکی کو لپکتے چھپکتے انداز میں اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ میری ہی طرف آ رہی تھی۔ میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر آ کے ٹھہر گئی۔ اس نے
उसने लजाए हुए लहजे में मुझे आदाब किया। मैंने भी जवाब में जल्दी से उसे आदाब किया। वो प्याजी कुर्ता पजामा पहने हुए थी। हरे दुपट्टे के आधे घूंघट में उसका चंपई चेहरा चमक रहा था। उसकी उम्र 18-20 बरस से ज्यादा नहीं होगी। वो खादमाओं के लिबास में न होती तो कोई भी उसे हवेली के खानदान का फर्द समझता। उसकी निगाहें झुकी हुई थीं और होंठ लरस रहे थे। चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। उसके बाएं हाथ में ताज़ा गुलदस्ता था। आदाब के बाद वो कुछ कहने के लिए हिम्मत मुजतमा करती रही। मेरे हवास भी मुंतशर हो गए थे। बंदी ज़नान खाने से आई है। चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद घबराए हुए लहजे में बोली, जी जी। मैंने चौंक के कहा, कहिए। छोटी बेगम और बीबी साहब ने आपको ये गुलदस्ता भेजा है। वो गुलदस्ता मेरी तरफ बढ़ाते हुए झिझकते झिझकते बोली, मेरे लिए? मैंने हैरत से कहा, जी। उन्होंने कहा है ये उनकी तरफ से कबूल किया जाए। उसकी आवाज़ किसी कदर संभल गई थी। मैंने गुलदस्ता उसके हाथ से ले लिया था मगर कोई जवाब न दे सका। उसने इंतज़ार भी नहीं किया। उसकी मचलती आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, और उन्होंने पैगाम भेजा है कि अगर आपको जहमत न हो तो। उसका बदन चिरमुरा रहा था। सांस लेकर बोली, वो आपकी खिदमत में आने की ख्वाहिशमंद हैं। या आप मुनासिब ख्याल फरमाएं तो ज़नान खाने में तशरीफ़ ले आइए। उन्होंने मुझे याद फरमाया है? जी। वो सर झुकाए झुकाए बोली, कहाँ है वो? मैंने बदहवासी से पूछा। वो नीचे ज़नान खाने की तरफ है। उसके जवाब से मुझे एहसास हुआ कि भला ये पूछने की बात थी। मुझे खामोश देख के वो शस्तगी से बोली, और उन्होंने कहा है कि वो आपके मुंतज़र रहेंगी। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। अब वो दोनों मुझसे कौन सी बात करना चाहती हैं? एक बात के सिवा क्या बात हो सकती है? मुमकिन है कुछ और बात हो। इनकार भी मुनासिब नहीं था, और यकीनन मेरे दिल के किसी गोशे में उन्हें देखने का इश्तियाक भी था। रात उनकी बस एक झलक देखी थी, अब तो वो बहुत खुश होंगी। उन्हीं से मुझे नवाब आलमताब के बारे में कुछ मालूम हो सकता है। मैंने कहा, मगर वो क्यों जहमत फरमाए, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। वो खड़ी अपने दुपट्टे का पल्लू नोचती रही और दबी आवाज में बोली, अभी चलिएगा? अभी? मैंने तजब्बुज़ से कहा, क्या उन्होंने अभी के लिए कहा है? जी नहीं। वो तेजी से बोली, मगर वो बहुत मुशाक हैं। बेहतर है, मैंने गैर इख्तियारी तौर पर कह दिया। उसने पहली बार सर उठा के मुझे झिलमिल करती आंखों से देखा। उसका चेहरा भी जैसे कुछ और रोशन हो गया था। मैंने सोचा उसी से छोटे नवाब के बारे में कुछ पूछूं, लेकिन मैं चुप ही रहा। उसने मुझे एक जन्म चलने का इशारा किया था। गुलदस्ता मेरे हाथ में था। गुलाब के फूलों की खुशबू ने मेरे गिर्द एक हाला सा बनाया हुआ था। दलान में आके मुझे अपने लिबास का ख्याल आया। झरोके की तेज हवा ने कपड़े खुश्क कर दिए थे, अलबत्ता शिकने पड़ी हुई थी। इस हुलिये में उनके सामने जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने पहली बार जिंदा में मुझे कौन से अच्छे हाल में देखा था। कल तक तो मैं इनकी हवेली का कैदी ही था। दलान से गुजरकर वो चंद कदम दूर गली जैसी एक राहदरी में आ गई। आगे जाके जाने क्यों मेरा जी घबराने लगा। मेरा यूं ज़नान खाने में जाना बेमहल तो नहीं है। बड़े नवाब ने रात हमें खुली इजाज़त दे दी थी, और रात मुझे अपने साथ ज़नान खाने में ले भी गया था, लेकिन उस वक़्त की बात और थी, और ये इजाज़त महज उसने जन भी हो सकती है। सोचा हादमा को मना कर दूं, फिर किसी वक़्त आ जाऊंगा, मगर वो लपकती हुई वहीं राहदरी के वस्त में बने एक जीने में उतर गई। मैंने झिझकते कदमों से उसकी पैरवी की। वो बार बार मुड़ के पीछे देखती थी कि मैं कहीं रास्ते में उससे बिछड़ ना जाऊं। उसकी रफ्तार से इस्तराब साफ नुमाया था। चंद सीढ़ियों का जीना तय करके हम निचली मंजिल पर थे। यह ज़नान खाने ही का हिस्सा था। जीने के बाद वो एक कमरे में चली गई। ये एक रोशन और मुतसर नशिस्तगाह थी। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था। एक जनब तहत पर गाव तकिया और बैठने के लिए इधर उधर दीवारों के साथ गद्दे रखे थे। खादमा ने मौदब लहजे में वहां बैठने की दरख्वास्त की और बोली कि वो इत्तला करके अभी आती है। उसके चेहरे पर किसी लम्हे ऐसी हैरान हैरान सादगी उतर आती कि बस देखते रहिए। पड़ बजने की तरह लम्हे लम्हे उसकी आंखें जलती बुझती थी। मैं यहाँ आ तो गया था, लेकिन मेरा जी लौट जाने को करता रहा। अभी खादमा को गए हुए चंद मिनट से ज्यादा ना हुए होंगे कि दरवाजे से उनकी आहटें सुनाई दी। मेरी सांस बंद होने लगी। उनके आने से पहले मैं अपनी नशिस्त से खड़ा हो गया। वो दोनों एक साथ कमरे में दाखिल हुई। मेरी आंखों में एक सानिये के लिए धुंध छा गई। मैं दिन की रोशनी में उन्हें पहली बार देख रहा था। दिन की रोशनी में रंग ऐसे नुमायां हो जाते हैं, मुझे उसका अंदाजा शायद पहले कभी इतना नहीं हुआ था। सुर्ख और सफ़ेद रंग उनके चेहरों से उबल सा रहा था, शिहाबी रंग की जैसे शुआएं फूटी पड़ती हों। उनके नक्शो निगार भी मेरी आंखों में पहले इतने रोशन नहीं थे। दोनों सादा लिबास पहने हुए थी। दो दहिया आड़ा पजामा, बंद गुलों के हल्के नीलगू चैम्बर, दुपट्टे भी उनके उसी रंग के थे। उस रात भी दोनों एक ही तर्ज का लिबास पहने हुए थी। वो कोई पहली मर्तबा मेरे सामने नहीं आई थी, लेकिन मुझे लग ऐसा ही रहा था। दोनों को सांचे में ढाला गया था। उनकी नाजुक अंदामी और तरोताजगी को देखकर मालूम होता था आज ही बल्कि अभी आसमान से ज़मीन पर उतरी हैं। उनके आदाब के जवाब में मैंने भी जल्दी से उन्हें सलाम किया। वो मेरे सामने की दीवार के साथ रखे हुए गद्दों पर खास अंदाज से बैठ गई। उनके लिबास की भीनी भीनी खुशबू कमरे में फैल गई थी। मैंने कनखियों से उन्हें देखने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ नजर भर के देखा नहीं जाता था।
ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں آنے کی زحمت کی، چھوٹے نواب کی بیگم نے جھنجھناتی آواز میں کہنے کی کوشش کی۔ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا، میں ہونٹ کاٹتا رہ گیا۔ ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہم دوبارہ کبھی آپ سے مل سکیں گے، وہ ہمکتے لہجے میں بولی، لیکن ہماری تمنا تھی کہ ہم وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ آپ کیسی ہیں؟ میں نے بمشکل تمام کہا۔ ہم کیا بتائیں؟ وہ اضطراری انداز سے بولی، ہم نے زندگی میں کبھی ایسا سکون، ایسا سکھ نہیں دیکھا تھا، سب آپ کا دیا ہوا ہے۔ ہم آپ کا کس طرح کن لفظوں میں… نہیں، میں نے حواس باختگی سے کہا، عذرائے نوازش اب آپ کچھ نہ کہیے، رات بڑے نواب صاحب ہی بہت کچھ کہہ چکے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہے انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا، ہمیں بھی آپ کے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر شاید ہم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا، میں نے زیر لب کہا، ہم یہاں سے نکل کر سیدھے خانم آپی ہی کے پاس جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ انہیں یہاں آنے پر آمادہ کر سکیں، مگر ہمیں یقین آ گیا تھا۔ وہ بے قراری سے بولی، یقین کیجیے، ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم ایک لمحے کی تاخیر نہ کرتے، اور ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم کبھی ایسا سوچتے بھی نہیں۔ یہاں شہر میں آپ کی موجودگی کا علم ہونے پر ہم آپ کی خدمت میں یوں ہی درخواست لے کر حاضر ہو جاتے۔ آپ کے پاس سے آنے کے بعد ہم دونوں مسلسل اپنی جیسی کوششیں کرتے رہے۔ ہم نے آپ کی نگرانی کرنے والے خادموں سے رابطہ قائم کیا اور انہیں ایک لمحے کی غفلت کے لیے انعام و کرام یا یوں کہیے کہ رشوت کی پیشکش بھی کی، لیکن ہماری کوئی تدبیر کارگر نہ ہو سکی، اور ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایک جرأت کی۔ ہم دونوں نے جہانی بھائی کے پاس جا کے آپ کا تذکرہ کیا۔ آپ نے بڑے نواب صاحب کو بتا دیا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئی تھی؟ میں نے حیرت سے کہا، نہیں، ہم ان سے یہ اعتراف کس طرح کر سکتے تھے؟ یہاں گھر کے مردوں کے معاملات میں زنان خانے کی کسی خاتون کے دخل دینے کی رسم نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ رسم توڑ ڈالی۔ ہمیں ڈر تھا کہ جہانی بھائی ہماری اس گستاخی پر بہت برہم ہوں گے۔ ہم اشارتاً ہی ان سے آپ کا تذکرہ کر سکتے تھے۔ وہ ہماری زبان پر آپ کا ذکر سن کر بہت حیران ہوئے۔ یقیناً انہیں غصہ بھی آیا ہوگا۔ ہماری توقع کے خلاف انہوں نے بہت برداشت کا ثبوت دیا۔ انہوں نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ دونوں کے متعلق کس نے ہم سے مخبری کی ہے۔ غالباً اس کے لیے اتنے ملازموں کی موجودگی میں کوئی بھی، ان کے خیال میں کوئی بھی ہمارے کان بھر سکتا تھا۔ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم آپ سے کوئی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ انہیں اس کا علم ہو جاتا تو ہم اب تک اس دنیا میں نہ ہوتے۔ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری آواز دھڑک رہی تھی۔ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر نواب کوئی بھی انتہا پسندانہ فیصلہ کر سکتا تھا۔ اس وقت اس کا کچھ یہی عالم تھا۔ آپ سمجھتے ہیں ہم نے غور نہیں کیا ہوگا؟ اس سماوی لہجے میں بولی، ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا، مگر ہم ایک آخری جتن کے طور پر آپ کے پاس آئے تھے۔ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ جہانی بھائی آپ تک جو کچھ منتقل کرنے میں ناکام ہو گئے تھے، ہم نے سوچا کہ ایک بار ہم بھی اپنا دامن پھیلا کر دیکھیں، شاید ہماری بات کا زیادہ اثر ہو، شاید ہماری التجا رائگاں نہ جائے۔ ہم نے بہت غور کیا تھا، اور آخر ہم اور برجیس اسی نتیجے پر پہنچے کہ ہم یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ آپ نے بڑا حوصلہ کیا تھا، لیکن آپ کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہم پہلے ہی اچھی طرح صورتحال سمجھ چکے تھے۔ بڑے نواب کی بات ہم تک منتقل ہونے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی، اور انہوں نے پہلے ہم سے نرم رویہ ہی اختیار کیا تھا۔ ہم نے ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ اس وقت تک ہم کوئی وعدہ نہیں کر سکتے جب تک خانم آپی سے نہ مل لیں۔ کاش آپ کو بھی کسی طرح معلوم ہو جاتا کہ ہمارے پاس جواب میں کہنے کے لیے صرف یہی ہے، کچھ اور نہیں ہے، پھر آپ کو ہم تک پہنچنے کی اذیت نہ اٹھانا پڑتی۔ آپ کے سامنے ہمیں بھی اپنے انکار سے بہت دکھ ہوا تھا، ہمیں اپنی بے بسی کا احساس اور سوا ہو گیا تھا۔ ادھر واقعی اگر بڑے نواب صاحب کو علم ہو جاتا تو… ہمیں اسی پر حیرت ہے کہ انہوں نے ہماری لب کشائی درگزر کیسے کر دی، ہمیں سزا کیوں نہیں سنائی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ہماری درخواست سن کے سر ہلا کے رہ گئے۔ ہمیں محسوس ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ ارزدہ اور شکستہ ہو گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ کوئی خوشگوار بات ہرگز نہ ہوگی کہ وہ بے قصور آدمی ان کے زندان میں اسیر ہیں۔ ایک بار غلط فیصلہ کرنے کے بعد اب کی رہائی ہی سے کچھ ازالہ ہو سکتا تھا۔ وہ الٹا اصرار کرتے رہے۔ اس طرح انہوں نے صرف آپ پر ہی ستم نہیں کیا، اپنے آپ پر بھی کیا۔ ہماری دخل اندازی پر ان کی ارزدگی پشیمانی کے اسی احساس کے سبب سے ہوگی، یا وہ آپ سے قطعی مایوس نہیں ہوئے تھے۔ یقیناً ان کے ذہن میں امید کی کوئی رمق موجود تھی کہ آخر کبھی تو کسی طور تو آپ کا لوہا پگھلے گا۔ ہم ان سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم آپ سے مل کے آپ کو دیکھ کے آئے ہیں۔ انہیں اپنی جان سے زیادہ اپنی وضع عزیزہ ہے۔ وہ لوگ دوسرے ہیں، کاش ہم انہیں یہ باور کرا سکتے۔ یہ کہتے ہوئے چھوٹے نواب کی بیگم گیتی آرا کی آواز تمتمانے لگی تھی۔ اس کا چہرہ کچھ اور سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے لہجے میں پہلے کوئی جھجک اور لکنت تھی، اور اتنی دیر میں مجھے بھی اپنے حواس یکجا کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے ٹھہر کے جھلملاتی آنکھوں سے پہلے میری جانب دیکھا، پھر اپنے قریب بیٹھی ہوئی نند کی جانب، جس کا نام مجھے ابھی چند لمحے پہلے معلوم ہوا تھا۔ برجیس بظاہر کسی مورتی کی طرح خاموش بیٹھی تھی، لیکن اس کی آنکھیں خاموش نہیں تھیں۔ اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگ بول رہے تھے۔ کتنی بار بے اختیار اس کی نگاہیں چار ہوئی تھیں، اور ہر بار
اس کی پلکیں تھر تھرا اٹھی تھیں۔ اس نے درمیان میں کوئی دخل نہیں دیا تھا، لیکن اس کا اضطراب آمیز انداز، اس کا متلاطم سا انہماک بتا رہا تھا کہ گیتی کی آواز میں اس کی آواز بھی شامل ہے، اور کہیں گیتی سے کوئی کوتاہی ہوگی تو وہ فوراً ٹوک دے گی۔ کئی اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کا عکس معلوم ہوتی تھی۔ عمروں میں بھی بس چند برس کا فرق ہوگا، ان کے لباس اور نشست و برخاست کی یکسانی ایک دوسرے سے گہری رفاقت کی شاہد تھی۔ یوں بھی نند بھاوج کے علاوہ رشتے میں وہ ایک دوسرے کی بہنیں بھی تھیں۔ ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ ایک لہجے کے تحمل کے بعد چھوٹے نواب کی بیگم مایوسی سے بولی، اور پہلی مرتبہ ہمیں یہاں اس حویلی میں اپنی بیچارگی، اپنی کم حیثیتی کا اندازہ ہوا۔ بجس بار بار ہمیں ٹوکتی تھی کہ گیتی خدا کے لیے کوئی تدبیر کرو، ان لوگوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، مگر ہم کیا کر سکتے تھے؟ ایک ہی صورت تھی کہ ہم اپنے بھائی حشمت جنگ کو سب کچھ بتا دیں۔ جہانی بھائی کے لیے ان کی بات رد کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن برجیس نے ہمیں منع کر دیا۔ واقعی جہانی بھائی پھر ہمیں کبھی معاف نہ کرتے۔ ہمیں یہ بھی خدشہ تھا کہ اس غم اور غصے میں وہ آپ کے متعلق کوئی جنونی فیصلہ نہ کر لیں۔ بس ہم آپ کے لیے دعائیں ہی کرتے رہے۔ وہ ان پر سے ہمارا یقین اٹھ گیا تھا، لیکن ایک یہی چارہ ہمارے پاس تھا۔ برجیس ابتدا ہی سے بہت حساس اور نازک طبع ہے۔ برجیس کا دل پھول کی طرح مرجھا جاتا ہے، پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے اس رات کے بعد انہیں کسی پل نیند نہیں آئی۔ میں نے بے چینی سے برجیس کی جانب دیکھا تو اس کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ اس کی شیشے جیسی آنکھیں چھلک چھلک پڑی۔ میری آنکھیں بھی امڑنے لگیں اور ایک ثانیے کے لیے میرا سارا جسم سن سا ہو گیا۔ یہ ہم اسے کچھ کہہ سکتی ہیں، چھوٹے نواب کی بیگم بولی۔ بچپن سے ہم دونوں تقریباً ساتھ ہی رہے ہیں۔ یہ سامنے بیٹھی ہیں، آپ دونوں کے لیے یہ مجھے اس طرح تلقین کرتی تھی جیسے آپ کے پاس صرف یہی گئی تھی، جیسے ہم نے آپ کو نہیں دیکھا تھا اور آپ کا دکھ محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ ہم سے کہتی تھی، گیتی خدا نخواستہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ ہو گیا تو ہمیں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ یہ ہمیں جتاتی تھی کہ ہم کن لوگوں سے مل کر آئے ہیں، جو حویلی ان کے لیے قیدخانہ بنی ہے۔ اسی حویلی کی دو نوجوان خواتین کا انہوں نے کیسا احترام کیا تھا۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ کے پاس نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہم ہی جانتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا پل صراط پر سے گزرنے سے کم نہیں تھا۔ آپ کے متعلق ہم سے بہت ڈراؤنی باتیں کہی گئی تھیں۔ آپ کی سرکشی اور شریدت سری کی ایسی تصویر ہمارے سامنے پیش کی گئی تھی کہ کبھی ایسا ارادہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں اس کے سنگین نتائج کا اچھی طرح احساس تھا، لیکن ہمارا تو گھر جل رہا تھا، اور ہمیں ایک طرف اپنے آپ پر اعتماد تھا، اپنے صدق پر یقین، تو دوسری طرف ایک یہ پہلو بھی ہمیں طمانینت دیتا تھا کہ یہ بہرحال آدمی ہی ہے، آدمی کی بات آدمی ہی سنتا ہے۔ گوشت پوست سے متعلق تو آپ نہیں بنے ہوں گے، گھر تو آپ کا بھی ہوگا، اور ہم ایسے متعلقین بھی۔ ہم آپ کو بتائیں کہ ہم اپنے ساتھ خنجر لے کے گئے تھے، آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے، کہ بصورت دیگر ہمیں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے میں دیر نہ لگ جائے۔ ہم اپنا سب کچھ ترک کر کے اپنی ساری کشتیاں جلا کے آپ کے پاس پہنچے تھے۔ ہمیں یاد ہے ہم نے آپ سے کیا کہا تھا۔ ہم نے کہا تھا ہم ہر حال ہر قیمت میں خانم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ زرد و جواہر کے علاوہ بے شک وہ قیمت ہم بھی ہو سکتے تھے۔ ہم اپنے شوہر کے لیے اور برچیز اپنے بھائی کے لیے یہ قیمت ادا کرنے پر آمادہ تھے۔ کیا ہم اتنا نہیں جانتے تھے کہ وہ اجنبی زندانی اپنی نکردنی پر کتنے مشتعل ہو سکتے ہیں؟ ہمیں سامنے دیکھ کے ان کے غضب کا کیا عالم ہو سکتا ہے؟ میں بے حس و حرکت بیٹھا اسے تک رہا تھا۔ اسے جھجری سی آ گئی اور وہ گہری سانس بھر کے بولی، ہم ناکام واپس آئے تھے، لیکن ہمیں ایک قلبی اطمینان حاصل تھا کہ ہم اپنی جیسی تمام کر کے آئے ہیں، اور ہمارے دامن، ہمارے آنچل پر کسی آلودہ نگاہ کا کوئی نشان نہیں ہے۔ برجیس بار بار ہمیں سب یاد دلاتی تھی، آپ کی نجابت اور نیکوکاری کے یہی حوالے دیتی تھی۔ برجیس کو معلوم تھا کہ ہماری حالت ان سے مختلف نہیں ہے، اگر کوئی فرق ہے تو اتنا کہ ہمارا سینہ اپنا زخم چھپانے پر کسی قدر قادر ہو گیا ہے۔ برجیس میں شاید ابھی یہ حوصلہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے سر سے ڈھلکتا ہوا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ میں نے اسے نہیں ٹوکا کہ اب بیتا ہوا دہرانے سے کیا حاصل ہے، بہتر ہے اسے کوئی برا خواب سمجھ کے بلا دیا جائے۔ اس ذکر سے بہت گھٹن ہوتی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ مجھے اس کی زبانی یہ سب سن کے کچھ اچھا ہی لگ رہا تھا۔ بیچ میں کتنی مرتبہ میں نے اسے روکنا چاہا، لیکن یہ سوچ کے خاموش رہا کہ پھر اس کے پاس کہنے کو رہ بھی کیا جاتا ہے۔ نہ میں نے اس سے کہا کہ انہیں ہم سے ایسا خوف کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اتنا تو ہم بھی جان سکتے تھے کہ حویلی کی معزز خواتین نے کسی بڑی مجبوری کے عالم میں ہمارے پاس آنے کا قصد کیا ہوگا۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے دخل دینے سے اس کے امڑتے ہوئے اظہار میں کوئی رکھنا نہ پڑ جائے۔ بعض لوگ باتیں کرتے ہوئے اور دلکش ہو جاتے ہیں۔ اس کی آواز کے اضطراب میں بھی ایک شگفتگی قائم تھی۔ آدمی سنتا رہے تو کھو جائے۔ منہ سے پھول جھڑنے کی تشبیہ لوگوں نے یوں ہی نہیں تراشی ہوگی۔ مجھے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے جھروکے کے پاس سے پھیلا ہوا باغ دیکھ رہا تھا۔ آدمی بھی تو پھولوں اور پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، اور کچھ وقت کی دھوپ چھاؤں کی بات بھی ہوتی ہے۔ اس رات بھی زندہ میں وہی آئی تھی، مگر اس رات مجھے ان کی شائستگی اور دل آویزی کا اتنا احساس نہیں ہوا تھا۔
چھوٹے نواب کی بیگم نے سارا وقت حویلی کی جنت میں عیش و آرام سے نہیں گزارا ہوگا۔ وہ تعلیم یافتہ بھی خوب نظر آتی تھی، اور علم تو جبر سے آتا ہے، تحمل سے آتا ہے، اور عالم و فاضل استادوں سے زیادہ اپنی طلب سے۔ جیل میں کتابوں کے سوا میرا بھی کوئی استاد نہیں تھا، تاہم کتابیں لہجہ نہیں سکھاتی۔ مجھے شبہ تھا کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، گیتی کو آتا تھا۔ اس کی آواز بجائے خود ایک ساز تھی، جیسے دریا بہتا ہو۔ اس کے لہجے میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، بناوٹ میں شاید ایسی روانی نہ ہوتی۔ ہر دم میرا تجسس بڑھتا جاتا تھا کہ آگے اس کے لبوں سے کیا کیا ادا ہوتا ہے، کیسی کیسی حیرانیاں۔ سنانے والے ایسے ہوں تو آدمی کو خود پر بیتا ہوا بھی کتنا عجیب معلوم ہوتا ہے۔ اور جب خادموں کی زبانی ہمیں اطلاع ملی کہ آپ جہانی بھائی کو بندوق کی زد پر حویلی سے لے گئے تو ہم سناٹے میں آ گئے، لیکن دوسرے ہی لمحے ہم نے اپنے سر سے کوئی بوجھ اترا ہوا محسوس کیا۔ یہاں خادموں میں افراتفری مچی ہوئی تھی، ہر شخص کی نگاہیں ہم ہی پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ ہمیں طرح طرح کے مشورے دیے جا رہے تھے۔ ہم سے کہا گیا کہ ہم فوراً اپنے بھائی حشمت جنگ سے رابطہ کریں، اور کہا گیا کہ مسلح خادموں کو تعاقب کا حکم دیا جائے، گویا آپ نے انہیں تنبیہ کر دی تھی کہ کسی نے کوئی غلطی کی تو آپ جہانی بھائی۔ اس کی زبان اٹکنے لگی اور بولی، اگر حویلی سے جاتے وقت نہیں تو حویلی سے آپ کے نکل جانے کے بعد ہم حشمت بھائی کو فون کر سکتے تھے، یا کسی کو بھی، مگر ہم نے نہیں کیا۔ بجیس نے بھی منع کیا۔ ہمیں معلوم تھا کہ جہانی بھائی کن ہاتھوں میں ہیں، اور اس لیے یقین تھا کہ جلد واپس آ جائیں گے۔ آپ کو یقین تھا؟ میں نے چھپڑتی آواز میں کہا۔ ہاں، ہمیں اچھی طرح معلوم تھا۔ شاید عورتیں مردوں سے زیادہ نگاہ شناس ہوتی ہیں۔ ہم نے آپ کو دیکھا تھا، اور ہم خود جو اپنے گواہ تھے، ان کے جانے کے بعد ہمیں شدت سے احساس ہوا کہ آپ نے ہم سے کیسا خسروانہ سلوک کیا تھا۔ ہمیں بھی تو آپ یرغمال بنا سکتے تھے۔ جہانی بھائی کے مقابلے میں یہ نسبتاً آسان تھا۔ ہمیں شاید اپنا خنجر نکالنے کی بھی مہلت نہ ملتی، اس طرح آپ کو کچھ اور پہلے یہاں سے نجات مل سکتی تھی۔ یقین کیجیے، ہمیں ذرا بھی تشویش نہیں تھی۔ البتہ ہم اور برجیس جہانی بھائی کی جلد از جلد واپسی کے منتظر تھے، اور ہمیں یہاں حویلی کے حواس باختہ مکینوں کو قابو میں رکھنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی۔ وہ ہمیں مسلسل ٹوک رہے تھے، ہم انہیں اپنے اطمینان کا کوئی جواز پیش نہیں کر پا رہے تھے۔ بہرحال زیادہ دیر نہیں لگی کہ ہمیں جہانی بھائی کی واپسی کی خوشخبری سنائی گئی، اور بتایا گیا کہ انہیں کوئی گزند نہیں پہنچا۔ یہ سن کے ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے ہم حویلی کے پریشان حال مکینوں کے سامنے سرخرو ہو گئے ہیں، جیسے جہانی بھائی ہماری سفارش پر واپس آئے ہوں اور آپ نے ہمارا مرتبہ بڑھایا ہو۔ اس وقت جہانی بھائی کے سامنے ہمارا جانا مناسب نہیں تھا، لیکن ہم مسلسل ٹو میں لگے رہے کہ واپسی کے بعد وہ آپ کے خلاف کیا قدم اٹھاتے ہیں۔ ہمارے بعض خادموں نے اس موقع پر ہم سے مہربانی کی کہ ہماری ہدایت پر ٹیلی فون کا سلسلہ نکارا کر دیا۔ ہم نے یہ ہدایت انہیں بوجہ دی تھی۔ حویلی میں تیز رفتار سواریاں ہم وقت موجود رہتی ہیں، لیکن ان میں اور ٹیلی فون کے رابطے میں بڑا فرق ہے۔ ہماری آرزو تھی کہ اب یہاں سے جتنی دور ہو سکتے ہیں ہو جائیں، اور ہم نے طے کر لیا تھا کہ اگر جہانی بھائی نے حشمت بھائی سے آپ کے سلسلے میں کوئی بات کی تو ہمیں آخر زبان کھولنی پڑے گی۔ وہ جہانی بھائی کے مقابلے میں ہماری التجا کی پذیرائی کا کم ہی امکان تھا، لیکن ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم حشمت بھائی کو منع کر دیں گے، چاہے ہماری اس جسارت پر وہ کتنے ہی برافروختہ ہوں۔ شکر ہے ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑا۔ واپس آ کے جہانی بھائی بہت دل گرفتہ تھے۔ اس رات ہمیں ان کی ایک ہی جھلک دیکھنے کو ملی تھی، لیکن ہم مطمئن ہو گئے تھے کہ ان کے چہرے پر چھایا ہوا غبار بغض و عناد کا نہیں ہے، پشیمانی اور شکستگی کا ہے۔ میری مبہوت نظریں انہی پر جمی ہوئی تھیں۔ اتنے میں دو خادمائیں شانوں پر تشت اٹھائے بے آواز قدموں سے اندر داخل ہوئیں۔ میرے ساتھ وہ دونوں بھی چونک سی گئیں۔ خادماؤں نے دوزانوں بیٹھ کے تشت چھوٹی میزوں پر رکھ دیے۔ ڈھکی ہوئی ریشمی جالیوں میں چاندی کے برتن چمک رہے تھے۔ بجیس نے خادمہ کے کان میں چپکے سے کچھ کہا تو وہ خفیف سی ہو گئی، بھاگی ہوئی باہر چلی گئی اور کسی تاخیر کے بغیر سلفچی اور ہاتھ دھونے کا افتابہ لیے ہوئے پھولی سانسوں سے کمرے میں واپس آئی۔ گیتی نے خوان پوش ہٹا دیا تھا۔ تشت میں چائے کے علاوہ کعبوں اور تشتریوں میں مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہی خادمہ جو مجھے یہاں لائی تھی برجیس کے اشارے پر افتابہ ہاتھوں میں اٹھائے میری طرف بڑھی۔ میں گھبرا سا گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ اس وقت کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، لیکن میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ دوسری خادمہ نے تولیہ میری طرف بڑھا دیا، اور جیسے ہی میں نے ہاتھ خشک کیے انہوں نے سلفچی میرے سامنے سے ہٹا لی۔ میرے لیے صرف چائے، میں نے دبے لہجے میں بمشکل کہا۔ مگر آپ نے تو ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا ہے، برجیس کھنکتی آواز میں پہلی بار مجھ سے مخاطب ہوئی۔ جی ہاں، میں نے سر پٹاتے ہوئے کہا، وہ میں اوپر سب لوگوں کے ساتھ کر لوں گا، آپ نے بہت زحمت کی۔ شکریہ کا لفظ میری زبان سے ادا نہ ہو سکا۔ اس نے گیتی کی طرف پریشان نظروں سے دیکھا۔ گیتی یسیت سے کہنے لگی، زحمت کیسی؟ ہم آپ سے کس طرح کہیں کہ ہمیں اس میزبانی سے کیسی مسرت ہو رہی ہے؟ ہمارے التجا ہے کہ آپ کوئی تکلف نہ کریں۔ میں سوچتا رہ گیا کہ کیا کہوں۔ گیتی نے مجھ سے کچھ اور قریب ہو جانے کو کہا۔ خود انہوں نے بھی میرے اور اپنے درمیان فاصلہ کم کر لیا تھا۔ خادماؤں نے ہمارے بیچ میں میزیں رکھ دیں۔ خوابوں سے اشتہا انگیز بھاپ اٹھ رہی تھی، لیکن مجھے ان کے ساتھ اس طرح آمنے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہوئے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔
ان کے اتنے قریب ہو جانے پر ان کے لباسوں میں بسی خوشبو بھی اور قریب ہو گئی تھی۔ بجیز کی مرمری کلائیوں میں طلائی چوڑیاں جگمگا رہی تھیں۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس کی کلائیاں زیادہ دیدہ زیب ہیں یا سونے کی چوڑیاں۔ سونا ہی اس کے شہابی رنگ سے کچھ پھیکا پڑ رہا تھا۔ میں اپنا جسم سکیڑے سوچ رہا تھا کہ ایسے وقت کون سے لفظ مناسب ہوتے ہیں۔ لفظوں کی کتنی ترکیبیں میرے ذہن میں بنتی تھی اور منتشر ہو جاتی تھی۔ بجیز نے تشتریاں میرے اور اپنے سامنے سجانے میں کوئی وقت نہیں لیا۔ اب آپ کوئی تکلف نہیں کریں گے، گیتی نے مجھ سے کہا۔ اس کے لہجے میں عاجزی بھی تھی، حکم بھی تھا۔ یہ تو بہت سا سامان ہے، میں نے اکلاتے ہوئے کہا۔ دیجیے نا، کچھ بھی نہیں ہے، گیتی نے ملتجی لہجے میں کہا۔ ہم نے پہلے ہی احتیاط کی ہے کہ تکلف کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ میں نے قیمے کی پلیٹ سے تھوڑا سا قیمہ اپنی تشتری میں ڈال لیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود گیتی نے اپنے ہاتھ سے اسے دگنا کر دیا۔ میری انگلیاں ٹھٹر رہی تھیں۔ پراٹھے کا ایک ٹکڑا توڑ کے میں نے پہلا لقمہ لیا تو وہ حلق میں اٹک گیا۔ گیتی کو شاید کچھ احساس ہو گیا تھا۔ وہ میری توجہ ہٹانے کے لیے ہمکتی آواز میں بولی، ہمیں یہ سب کچھ خواب سا معلوم ہو رہا ہے۔ ہم آپ کو کیسے بتائیں کہ ہم اس ساتھ کے کتنی بے چینی سے منتظر تھے۔ کبھی آپ ہمیں زندہ سے باہر بھی ملیں۔ خدا جانتا ہے ہم کتنے آرزومند تھے کہ کبھی آپ سے ملاقات ہو جائے تو ہم آپ کی خدمت پہ اپنے جذبات سپاس پیش کر سکیں، اپنی ندامتوں کا اظہار کر سکیں۔ برچیز ہم سے کہتی تھی، گیتی ہمارا دل کہتا ہے ان لوگوں سے ضرور ملاقات ہوگی۔ ہمیں بھی ایسی خوشگمانی ہوتی تھی۔ آپ کو کچھ ایسی امید تھی کہ ہم سب کچھ تو ہمارے سامنے تھا۔ اس نے رومال اپنے ہونٹوں سے مس کیا اور کھنکتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ نے ہم سے کوئی حتمی وعدہ نہیں کیا تھا اور اس وقت ہم بہت مایوس ہی واپس آئے تھے، لیکن بعد میں جیسے جیسے ہماری آنکھوں سے دھند چڑھتی گئی اور گزرے ہوئے لمحے ہم پر اجاگر ہوتے گئے، ہماری مایوسی بھی اسی نسبت سے کم ہوتی گئی اور آپ کا حتمی وعدہ نہ کرنا ہی کچھ ہماری امید کا باعث بنا۔ اس قید و بند کے عالم میں آپ ہم سے کچھ بھی کہہ سکتے تھے۔ ہمیں یاد تھا کہ آپ کے ساتھ جو بزرگ تھے انہوں نے ہم سے کیسی شفقت کا برتاؤ کیا تھا۔ انہوں نے ہمارا دوپٹہ اپنی آنکھوں سے لگا لیا تھا اور ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کے ہمیں رخصت کیا تھا۔ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ وہ خانم کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے بے شمار خادموں کی موجودگی میں اپنی نجات کا عزم کیا تھا، قید و بند کی شدید اذیت اور داد و فریاد کا ہر دروازہ بند ہونے کے باوجود جن کا حوصلہ اتنا توانا تھا، جنہوں نے باعزت ہمیں واپس کر دیا تھا اور جہانی بھائی کو ان کی ستم کاری کے جواب میں کشادہ قلبی سے نوازا تھا، انہوں نے یہاں حویلی میں کسی کا خون بہانے سے اجتناب کیا تھا۔ حالانکہ وہ ایسا کر سکتے تھے، ان کے ہاتھ میں بھری ہوئی بندوق تھی اور سامنے کوئی ان کا دوست نہیں تھا۔ انہی ملازموں میں سے کسی نے ان کے جسم بیدوں سے داغدار کیے تھے۔ ہم نے کہیں سنا تھا کہ بہادری کی پہلی شرط عزم کا صدق ہے اور نیت کی سچائی ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے ہم نے دامن پھیلایا تھا اور ایسے لوگ ہم سے کچھ کہہ گئے تھے۔ ان کے قول و قرار پر ہمیں اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ میرے جسم پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ کیسی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ کو خانم آپی کی آمد کی امید بھی تھی؟ میں نے بے ربط آواز میں پوچھا۔ ہاں، بڑی حد تک، بلکہ کسی حد تک، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ کوئی شبہ نہیں تھا کہ آپ خانم کے پاس جا کے ہماری عرض بتمام و کمال منتقل کر دیں گے، مگر آپ کا ان سے کچھ کہنا اور خانم کا آمادہ ہونا دو مختلف باتیں تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ فیصلہ خانم پر منحصر ہے۔ ہمیں یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ خانم کہیں انکار نہ کر دیں۔ وہ جانے کیا سمجھے، انہیں کتنے زمانے کی تمناؤں کے بعد یہ جنت ملی ہے، وہ آپ کو یہ رخنہ اندازی کیوں کر پسند کریں گی؟ خانم کی جگہ ہم ہوتے تو ہمیں بھی یہ فیصلہ کرنے میں دشواری پیش آتی۔ آپ نے ہمیں ان کے متعلق زیادہ تفصیلات بھی نہیں بتائی تھیں۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی نئی زندگی کی کن زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ زنجیریں شاید ہم غلط کہہ گئے ہیں، وہ پشیمانی سے بولی۔ ہماری مراد سلسلوں سے ہے کہ وہ اپنی نئی زندگی میں کس حد تک شامل ہو چکی ہیں۔ ہمارا دل یہ سوچ سوچ کر لرزنے لگتا تھا کہ اگر خانم نے انکار کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کسی لمحے آس بندھتی تھی، دوسرے لمحے ٹوٹ جاتی تھی۔ ہم سوچتے تھے کہ اگر دیر ہو گئی تو دیر پہلے ہی بہت ہو گئی تھی۔ جب تک آپ زندہ میں تھے ہم آپ کی رہائی کے لیے حویلی کے خادموں سے التجائیں کر رہے تھے، کیونکہ آپ کی رہائی سے خانم کی آمد کی توقع مشروط تھی۔ آپ کے جانے کے بعد ہمارے سر سے کوئی بوجھ اترا تھا تو دوسری طرف ہم پر یہ وحشت طاری رہی کہ اگر خانم نے، اس کی آواز ڈولنے لگی، لیکن اس نے جلد ہی خود پر قابو پا لیا، مگر ایسا اندھیرا بھی نہیں رہا تھا جو آپ کے یہاں قید ہونے پر چھایا ہوا تھا۔ آپ کوئی چراغ تو ٹمٹما رہا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد ہمیں ایک عذاب ناک انتظار سے دوچار ہونا تھا۔ کب ہمارا نصیبہ کھلتا ہے؟ ہمارے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کے جانے کی دیر ہوگی اور خانم کی صورت ہمیں اتنی جلدی دیکھنے کو مل جائے گی۔ یوں کوئی کرشمہ سا ہو جائے گا۔ وقت کتنا گزرا تھا۔ پرسوں رات تو آپ یہاں سے گئے تھے اور ہم آپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ آپ بعافیت جلد سے جلد ریاست سے دور ہو جائیں اور کسی طور خانم کے پاس پہنچ جائیں اور اللہ پاک خانم کے دل میں کچھ ڈال دے۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ خدا ہم پر ایسے مہربان ہو جائے گا۔ ایک ہی دن درمیان میں گزرے گا کہ خانم آ جائیں گی۔ کل رات ہماری مرادیں بر آنے کی رات تھی۔ ہم کچھ اور بھی مانگتے تو، مگر کچھ ہم اس سے زیادہ کیا مانگ سکتے تھے؟ 2-3 لقمے لے کے میرا ہاتھ رک گیا تھا اور میں دم بخود بیٹھا تھا۔
وہ خاموش ہوئی تو ایسا لگا جیسے کمرے میں اچانک کسی چیز کی کمی ہو گئی ہو یا سب کچھ منجمد ہو گیا ہو، ستار کا تار ٹوٹ گیا ہو۔ چند لمحے یہ سکوت مسلط رہا اور برجیس نے مترنم آواز میں مجھے ٹوکا کہ میں نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ گیتی کو بھی احساس ہو رہا، وہ ہجل آواز میں بولی، ہم تو بھول ہی گئے، آپ نے ہاتھ کیوں روک لیا ہے؟ اب ہم اس وقت تک اپنی زبان بند رکھیں گے جب تک آپ دل جمی سے ناشتہ نہ کر لیں۔ یقین کیجیے میرا جی نہیں چاہ رہا ہے، شاید ہم نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں مگر آپ کو سامنے دیکھ کے ہمیں احساس ہی نہیں رہا۔ وہ معذرت خوانا لہجے میں بولی، آپ کیا سوچتے ہوں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، کاش یہ سب اس طرح نہ ہوتا، شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ اس بہانے ہمیں کچھ دکھانا، کچھ لوگوں کا جلوہ دکھانا مقصود تھا جس سے ہم اب تک ناشنا تھے۔ اب آپ اتنا بھی شرمندہ مت کیجیے، شرمندگی ہوتی ہے، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، میرے خیال سے اتنا کچھ جان کے ہر شخص یہی کرتا۔ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، آپ کو ایسا ہی کہنا چاہیے، لیکن جو ہم پر گزری ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ وہ کرب آمیز لہجے میں بولی، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، ہماری تو جان پہ بنی ہوئی تھی۔ وہ کیا روٹھے تھے کہ زندگی ہم سے روٹ گئی تھی۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ہر دروازے پر جا کے دستک دی اور کہیں سے ہمیں کچھ نہ مل سکا۔ کتنے مسیحا آئے اور تماشا دکھا کے چلے گئے۔ ہم آپ کو کیا کیا بتائیں، ہم پر کیسی کیسی راتیں، کیسے کیسے دن گزرے ہیں۔ جتنا ہم انہیں منانے کی کوشش کرتے تھے اتنی ہی ان کی ضد بڑھ جاتی تھی، اور اب تو انہوں نے کسی سے بات کرنا بھی بند کر دیا تھا، اپنوں کو پہچاننا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی ماں بہن، اپنے بھائی، ہمیں اور اپنے جان نثار خادموں کو بھول گئے تھے۔ کتنے دنوں سے وہ بستر نشیں ہیں، آنکھیں کھولتے تھے تو صرف اپنے آپ کو دیکھتے تھے، انہیں اپنے سوا ارد گرد بیٹھے یا کھڑے ہوئے اپنے شیدائی نظر نہیں آتے تھے۔ ایسے میں خانم کا آ جانا ہمارے لیے کتنی بڑی دولت اور نعمت کی حیثیت رکھتا ہے، ہمارے پاس ممنونیت کے لیے لفظ نہیں۔ اس کی آواز رونتنے لگی، خدا آپ کو دنیا بھر کی خوشیاں نصیب کرے، ہم تو کچھ دے نہیں سکتے لیکن خدا آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ عذرائے کرم، اب آپ کچھ مت کہیے، میں نے پھٹی آواز میں کہا۔ اجر میں تو مجھے عذاب ہی ملنا چاہیے تھا، میں اس سے کہہ دینا چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ تو اسے وٹھل کے سامنے کہنا چاہیے۔ اس داد و امتنان کا سب سے زیادہ مستحق تو وہی ہے۔ خانم کو ہم نے نہیں، اس نے بلایا، اور ہماری زندہ کی مجبوری سے زیادہ نواب عالمتاب کی حالت دیکھ کے، ورنہ ہماری رہائی کے بعد خانم کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو پرسوں رات یہاں سے جانے کے بعد مسلسل اسی جستجو میں لگا ہوا تھا کہ اب ہمیں فوراً یہاں سے بمبئی کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں نے بہت چاہا اسے صاف صاف بتا دوں کہ سزاوار احسان میں نہیں ہوں، وٹھل ہے اور پیرو ہے اور خود خانم ہے۔ کانتے سے خانم کی آمد کا ذکر سن کے میں نے یہی جانا تھا کہ وٹھل کو ہماری نجات کا ایک ہی راستہ نظر آیا ہوگا۔ بے شک نواب عالمتاب کی جان کنی نے بھی وٹھل کو کچھ متاثر کیا ہوگا، مگر اس کی نگاہوں کا مرکز تو ہم ہی ہوں گے۔ حویلی سے نکل کے اڈے پہنچنے کے بعد وٹھل کے وہیں اڈے پر جمے رہنے کا مطلب بھی میں نے یہی سمجھا تھا کہ اب چونکہ خانم کو دوران سفر روکا نہیں جا سکتا، اس لیے وٹھل کو صرف اسی کا انتظار ہے، اور دوسری کسی جگہ کی نسبت ہمارے لیے اس وقت اڈا ہی زیادہ محفوظ جگہ ہے۔ میں نے تو گزشتہ رات یہاں آتے ہوئے پیرو سے باقاعدہ حجت کی تھی۔ میں ٹم سے اتر کے آگے وٹھل کی گاڑی روک دینا چاہتا تھا۔ میں نے خانم کو یہاں آنے سے روکنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بمبئی پہنچ کے جلد از جلد فیض آباد واپس جانے اور خانم کو سب کچھ بتا دینے کا خیال کئی بار میرے دل میں آیا تھا۔ ممکن ہے میں ایسا ہی کرتا، لیکن خانم کے انکار پر میں اسے کوئی اصرار بھی نہ کرتا۔ گیتی جتنا کچھ مجھ سے کہہ رہی تھی، مجھے اپنا وجود اتنا ہی بوجھ لگ رہا تھا۔ میں اسے اعتراف کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا تھا کہ وہ میں نہیں ہوں۔ میں تو کل رات سے پیرو کی شعلہ نگاہوں کی زد پر ہوں۔ گو اس نے اپنی طرح نوائی پریشانی کا اظہار کیا تھا، لیکن یہ تو میں جانتا ہوں کہ ابھی تک مجھ میں اس کے سامنے جانے، اس سے آنکھیں ملانے کی جرت نہیں ہو رہی ہے، جیسے کسی نے بروقت کسی کو چونکا دیا اور وہ ایک بڑے گناہ، ایک بڑے جرم سے بچ گیا ہو۔ میری حالت اس شخص جیسی ہے، لیکن اپنے بارے میں اتنا کچھ سننے کے بعد اب مجھ میں گیتی سے یہ کہنے کا حوصلہ نہیں تھا کہ ایک غلط آدمی ان کے سامنے ہے، اور ان کی یہ اضطراب امیز سرخوشی، ان کی آنکھوں میں حیرت بھرے تشکر کی یہ دمک اصل میں وٹھل کا حق ہے۔ دوسرے کا حق حاصل کر کے آدمی پھر آئینے کے سامنے کس طرح جا سکتا ہے؟ اور یہ آئینہ تو آدمی کے ساتھ ہی رہتا ہے، اس کے سینے میں چھپا ہوا، اس کے لیے بنیائی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ مجھ سے کچھ نہیں کہا جا سکا، اسے حاصل بھی کیا تھا؟ میں زبان کھولتا تو وہ اسے میرے انکسار پر محمول کرتی، شاید مجھے ان کی نظروں میں اپنا رتبہ کم کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ اس طرح اپنی بڑائی کا کوئی تاثر بھی قائم ہو سکتا تھا، جو اچھی بات نہیں تھی۔ میں جلتے ہوئے کانوں اور ٹھٹکی ہوئی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا اور سنتا رہا۔ اگر یہ سب کچھ وٹھل کے لیے تھا تو کسی اور کا تو نہیں تھا۔ وٹھل کا انعام بھی تو میرا ہی تھا۔ میرے سر میں اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ اس دوران گیتی نے مجھ سے کیا کہا تھا جو میں نہیں سن سکا؟ اس کا اندازہ مجھے برجیس کی آواز کی دستک سے ہوا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ مستربانہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی سرخی اور گہری ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، میں نے منتشر لہجے میں کہا۔ آپ سے ایک گزارش ہے، گیتی شائستگی سے بولی۔ ہماری عرض ہے کہ آپ جب تک حویلی میں کیا فرمائیں کوئی غیریت نہیں برتیں گے، ورنہ ہمیں بہت دکھ ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ نہیں، رات جہانی بھائی ہمیں اور گھر کے تمام مکینوں کو ہدایتیں دے رہے تھے۔ اچھا ہوا جو ہمیں زبان نہیں کھولنی پڑی۔ بصورت دیگر ہم نے
اور برجیس نے طے کر لیا تھا کہ اگر وہ ظرف اور حوصلے کا کوئی درس بھول رہے ہیں تو ہم اس جانب انہیں توجہ دلانے کی جسارت ضرور کریں گے۔ ہم ان سے کہیں گے کہ ایک صاحب دل کا شیوا کیا ہونا چاہیے اور ہمارے آباء کی روحیں ان کے کس طرز عمل سے خوش ہوں گی۔ لیکن ان کے سامنے کسی ناروا صورتحال سے دوچار ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ رات جہانی بھائی الٹی ہمیں تلقین کر رہے تھے کہ آنے والوں کی پذیرائی میں حویلی کا ہر دروازہ دریچہ کھلا ہونا چاہیے۔ پہلی مرتبہ ہمارے یہاں اتنے بڑے مہمان آئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے منہ کی بات چھین لی۔ بہت عرصے بعد ہم نے جہانی بھائی کے چہرے پر ایسا سکون دیکھا ہے۔ انہوں نے ہم سے اور بھی بہت کچھ کہا تھا، شاید آپ سے بھی کہا ہو، تا ممکن ہے وہ کھل کے کہہ نہ پائے ہوں۔ ہم ان کی جانب سے آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہم اپنے دل کی بات کر رہے ہیں، وہ جلتی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ یہاں کوئی اجنبیت برتیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ہمارے گناہ معاف نہیں کیے۔ جہانی بھائی کی غلط اندیشی اور ذہنی انتشار کے سبب آپ کو یہ ستم برداشت کرنے پڑے ہیں، لیکن اس حویلی کے ایک فرد کی حیثیت سے میں خود کو بھی کم مجرم نہیں سمجھتے۔ خاموشی اور پردہ پوشی بھی جرم میں اعانت کے مترادف ہے۔ خدا کے لیے آپ اسے بھول جائیے۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ تیزی سے بولی۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ اس حویلی کو اپنا گھر ہی تصور کریں اور اس کے مکینوں کو اپنے دوست اور اپنے عزیز۔ بخدا ہم یہ کوئی رسم ادا نہیں کر رہے ہیں، بس صمیم قلب منت گزار ہیں۔ مجھے معلوم ہے، میں نے بہکی ہوئی آواز میں کہا۔ کتنا عجیب ہے کہ اس بار بھی ہم ہی کچھ طلب کر رہے ہیں، لیکن شاید قرار یہی پایا ہے کہ ہم ہی ستم توڑیں، ہم ہی داد رسی چاہیں۔ ہم نے آپ کو اس لیے یہاں بلایا تھا، بلکہ ہم خود حاضر ہونا چاہتے تھے کہ آپ سے ایک اور سلوک کی التجا کریں۔ آپ نے خانم کو یہاں لا کے اس ساری حویلی کو زندگی کی نوید دی، مگر آپ کی آمد بھی ہمارے لیے اس نوید کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کو دوبارہ دیکھنے کی ہمیں بہت آرزو تھی۔ رات سے ہم آپ کے پاس آنے کے لیے بے چین تھے۔ ہمیں خوف تھا کہ کہیں آپ باہر نہ چلے جائیں اور ہم اپنے احساسات کے اظہار سے قاصر نہ رہ جائیں۔ کچھ ایسا ہی تھا، رات ہی آپ واپس جانا چاہتے تھے کیونکہ خانم کو یہاں پہنچا دینے کے بعد آپ کا کام ختم ہو گیا ہے۔ اب یوں چلے جاتے تو جانے پھر کب آتے؟ ہم جانتے ہیں کہ درمیان کا یہ عرصہ ہم پر کسی پہاڑ کی طرح گزرتا۔ وقت کا بھی کچھ طے نہیں ہے کہ کب کیسی کیسی گرہیں ڈال دے۔ سو ہمارا بس چلتا تو ہم رات ہی کو آپ کے پاس آتے۔ ہم بار بار خادموں سے پوچھتے رہے، مگر آپ رات گئے تک جہانی بھائی کے ساتھ رہے اور ہمیں آنے کا موقع نہ مل سکا۔ میرا بھی جی چاہتا تھا کہ آپ سے کبھی دوبارہ ملاقات ہو۔ اس سے اتنا کچھ سننے کے بعد میری زبان سے بھی کچھ تو نکلتا ہی۔ میں نے نرمی سے کہا، اس رات زندہ میں آپ کے جانے کے بعد دیر تک خیال رہا کہ آپ کتنی دیواریں عبور کر کے کس امید سے آئی تھیں، اور ہم آپ کو کچھ بھی نہ دے سکے، ہم ٹھیک طرح بات بھی نہ کر سکے۔ آپ نے کچھ نہ دے کے بھی ہمیں بہت کچھ عطا کیا تھا، امید، حوصلہ۔ آپ نے ہمیں صبر دیا تھا اور بھی بہت کچھ، جو ہمیں پہلے کبھی نہیں ملا تھا، جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے لیے وہ سب نیا تھا۔ اس کی آواز تڑہ رہی تھی۔ بہرحال اب تو سب ختم ہو گیا ہے، میں نے شگفتگی سے کہنے کی کوشش کی، لیکن میری آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ ہاں، ایک باب ختم ہو گیا اور دوسرا شروع ہوا ہے، اس نے خوابدیدہ لہجے میں کہا۔ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ خانم کی آمد سے جو نئی ڈوری بندھی ہے اسے ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ خانم تو یہاں آ گئی ہیں، لیکن ان کے لانے والے بھی ہمیں انہی کی طرح محترم، انہی کی طرح عزیز ہیں۔ ہم نے اب تک بہت کچھ کہا ہے، لیکن ہمیں ہر لفظ حقیر معلوم ہوتا ہے۔ حال ہمیں یہ احساس فزوں ہوتا ہے کہ ہماری زبان ہمارا ساتھ نہیں دے رہی۔ ہمیں کہنے دیجیے کہ صرف خانم ہی ہمیں نہیں ملی، ان کے ساتھ ہم نے اور بھی بہت کچھ پایا ہے اور ہم اسے کھونا نہیں چاہتے۔ جی ہاں، کھونے کا کیا، یہ سلسلہ تو قائم رہے گا، میں نے اٹکتی زبان سے کہا۔ آپ کی نوازش ہے جو آپ ایسا سمجھتی ہیں، میرے لیے یہ اعزاز ہے۔ کم سے کم میری طرف سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہ ہوگی۔ نہیں، شکایت نہیں، وہ تڑپتی آواز میں بولی۔ صرف شکایت ہی نہیں، ہماری مراد ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے سوا کے خواستگار ہیں۔ ہم کس طرح کہیں؟ شاید ہماری آواز اس سبب سے گھٹ رہی ہے کہ یہ سب کچھ قبل از وقت ہے، بہت بے محل ہے، لیکن موسموں کا کیا اعتبار، پھر وقت ملے نہ ملے۔ اس لیے ہم سب آج ہی کہہ دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمیں کسی مطالبے کا کوئی اختیار نہیں، مگر ہم تو محض اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارا جی چاہتا ہے، وہ ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی، کہ اس حویلی سے آپ کی نسبت کسی طور قائم رہے۔ ہم آپ کو اس حویلی ہی کے ایک فرد کے طور پر پہچانے، جیسے ہم ہیں، ان دور و دیوار کا ایک حصہ، جیسے اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ مجھے اپنے سنے ہوئے پر بار بار شبہ ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ جانے کیا کہیں، لیکن کچھ یہی ہے، ہمارے لیے دوسرا ہی موقع ہے کہ ہم حویلی کی ہزار روایتیں توڑ کے یوں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ خانم کی آمد کی خوشی میں جہانی بائی پر ایک بے خودی سی طاری ہے اور آپ سے تپاک کے لیے ان کی جانب سے ہمیں خاص ہدایتیں ملی ہیں۔ یہ رعایت اپنی جگہ، لیکن ہم تو آپ کے پاس اپنے ارادے سے حاضر ہونا چاہتے تھے، اور خدا جانتا ہے اب ہم میں جہانی بھائی کا سامنا کرنے کی استقامت بھی موجود تھی۔ ہم باور نہیں کریں گے کہ یہ محض ہمارے اندر چھپی ہوئی ندامتیں ہیں جو ہمیں آپ کے سامنے بے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی ازالہ، کوئی تدارک ممکن ہے؟ یہ صلہ نہیں ہے، ہم صلہ دے بھی کیا سکتے ہیں؟ مال و دولت آپ نے پہلے ہی ٹھکرا دیا ہے، اس کے سوا ہمارے پاس اور ہے بھی کیا؟
ہم تو الٹا آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں، اسے حسن زن بھی نہ سمجھا جائے۔ پشیمانی کا احساس اپنے اظہار پر تمام ہو جاتا ہے، اور صلہ اگر ممکن ہوتا یا آپ طے کر دیتے تو ہم مقدور بھر کوشش کرتے۔ اگر اتنا ہوتا تو کیا ہماری سیری ہو جاتی؟ ہماری طلب تو پھر بھی اپنی جگہ قائم رہتی۔ ہم اپنے ایک محسن سے ضرور مخاطب ہیں، لیکن یقین کیجئے ہماری نظروں میں آپ کا درجہ اسی قدر نہیں ہے۔ ہمیں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی کھویا ہوا مل گیا ہے۔ اس کی آواز لرزنے لگی تھی۔ ہم اس شخص سے مخاطب ہیں جسے ہم نے اس رات زندہ میں دیکھا تھا، جس کی آواز ہمیں بہت شناسا معلوم ہوئی تھی۔ سو ہم تو اپنے دل کی بات کر رہے ہیں، جس میں آپ کے لیے کوئی دریا سا موجزن ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے ہم آپ کے کسی کام آئیں۔ ہمارا اس طرح بے محابہ آپ کے پاس آنا کیا صرف اظہار ممنونیت کی بےقلی کے سبب سے ہے؟ ہم سارے حجابات ترک کر کے آئے ہیں کہ آپ کو کچھ باور کرا سکیں، آپ کے قدم حویلی کے در و بام کی طرف بڑھتے ہوئے رکاوٹ محسوس نہ کر سکیں، درمیان کوئی بھید بھاؤ نہ رہے۔ آپ جان لیں کہ یہاں آپ کے کیسے کیسے طلبگار موجود ہیں۔ یہ حویلی آپ کا زندہ ہو سکتی ہے تو آپ کا گھر بھی، یہاں کے مکین آپ کے صیاد ہو سکتے ہیں تو آپ کے سعید بھی۔ آپ سے کسی رفاقت کا احساس ہمارا احساس ہے، اور یہ تو ہماری طلب کی بات ہے جو آپ کے قرینہ اطاع سے مشروط نہیں۔ اگر ہماری طلبی میں کوئی نقص ہے تو یقیناً یہ باور نہیں ہوں گی۔ میرے کان سنسنا رہے تھے اور سارا جسم جیسے پتھر ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے کوئی بھی جواب دینے کا یارہ نہیں تھا۔ گیتی چپ ہو گئی تھی، لیکن اس کی آواز کی بازگشت میرے سینے میں دمک رہی تھی۔ ہر لمحے مجھے یہی گمان ہوتا تھا کہ یہ سب میرے حواس کی بے توازنی کا فشار ہے۔ میرے حواس میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، یا میں کسی بہت عجیب خواب سے دوچار ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کتنی دیر کمرے میں خاموشی مسلط رہی، پھر گیتی کی آواز پر ایک دم میرا وجود جھنجھنا اٹھا۔ رات ہمیں خانم سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ کیسی بات؟ میں نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ یہی کچھ، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ رات کوئی محل تو نہ تھا، لیکن ان کا رسمی شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم ان سے چند غیر رسمی باتیں کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ وہ ایک نہایت شائستہ خاتون ہے، ہمیں اپنے شوہر کی پسند و ناپسند کا اچھی طرح علم ہے، وہ ہمیشہ سے گوہر شناس رہے ہیں۔ سو ہم خانم کو دیکھنے، ان سے بات کرنے کے لیے بے تاب تھے۔ بے شک وہ کسی ملکہ ہی کے مانند ہیں۔ یہی تو ہم سوچتے تھے وہ شخص کیسا ہوگا جو انہیں اس قدر مطلوب ہے۔ خانم کو صورت و سیرت میں خدا نے بہترین صفات سے نوازا ہے، لیکن یہ خوبیاں تو مستزاد ہیں۔ وہ کیسی بھی ہوتی ہمارے لیے ہر حال میں معظم و محترم تھی۔ باتوں باتوں میں برجیس نے آپ کا ذکر چھیڑ دیا اور ہمیں اپنے اندازوں کی سند مل گئی۔ انہوں نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ وہی سب کچھ جو ہم نے آپ کو دے کے حظ کیا تھا، جو ہمارے لیے نیا نہیں تھا، لیکن خانم کی زبانی سن کے ہمارا اشتیاق و اضطراب اور بڑھ گیا۔ آپ ہی نے آپ کو کیا بتایا؟ میں نے ہانپتے لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے نہایت فخر و مسرت سے آپ کا ذکر کیا تھا، وہ کیفیت جو کسی کی شدید وابستگی کے اعتماد ہی میں ممکن ہے۔ گیتی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لرزنے لگی۔ یقین کیجیے ہمیں بہت رشک آیا آپ کے نام پر۔ ان کی آنکھوں سے روشنی پھوٹنے لگتی تھی۔ مگر آپی وہ کیا کہنی تھی؟ زیادہ وقت کہاں مل سکا، پہلی ہی ملاقات تو تھی۔ ہم تو ان کی اجنبیت کا احساس دور کرنے ان کے پاس گئے تھے۔ صورتحال ہی کچھ ایسی تھی، ہم ان سے کتنی باتیں کر سکتے تھے، بس اشارے کنائے تھے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ بھی بس ہمارے جانے ہوئے کی تصدیق کی حیثیت رکھتے تھے۔ ہم نے خود بھی تو کچھ جانا بوجھا تھا۔ اس رات زندہ میں ہم نے آپ کو قریب سے دیکھا تھا، اور ہمیں اجازت دیجیے اگر ہم کہیں کہ ہم نے قریب سے محسوس کیا تھا آپ کے ساتھی بزرگ کے بارے میں، ہم ایک اچھی رائے کے سوا اور کوئی واضح تصور اپنے ذہن میں قائم نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن آپ کی بات دوسری تھی، آپ ہماری توقع سے بالکل مختلف تھے، اور ہم بتائیں کہ آپ کو دیکھ کے ہمارے جسم و جاں پر چھائے ہوئے طرح طرح کے اندیشے یکسر تو نہیں، ایک حد تک چھٹ گئے تھے، اور ہمیں کم سے کم یہ گداز مل گیا تھا کہ ہمارا واسطہ اہل دل لوگوں سے ہے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ بہت خطرناک لوگ ہیں، کم سے کم آپ کی حد تک تو یہ بہتان ہی معلوم ہوا۔ ابتدا میں ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارا مخاطب کون ہو سکتا ہے۔ لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ حسب و نسب کے امتیاز کے علاوہ تعلیمی مناسب سے بھی آراستہ ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی نے شاید اس سے اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ اس کی آواز کی یہ تپیدگی بے سبب نہیں ہوگی، اور یہ تو کلام کی بات ہے۔ ممکن ہے جیسے آپ ابتدا میں خاموش تھے، خاموشی رہتے تو بھی آپ کی آنکھیں، آپ کا چہرہ تو ہمارے سامنے تھا۔ ہم جان گئے تھے کہ ہمارا مخاطب نوجوان ایک اسی زندہ میں نہیں، زندگی بھی اس کے لیے زندہ بنی رہی ہے۔ اس کے چہرے پر یہ دھواں سا کیوں چھا جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں یکایک یہ ویرانیاں کہاں سے سمٹ آتی ہیں؟ اس کی نگاہیں اچانک بھٹکنے منڈلانے لگتی تھیں، جیسے کسی کو کچھ یاد آ جائے، اور اس میں جو استقامت نظر آتی ہے وہ امید ہی کی علامت ہوگی۔ اس کی امید نہیں ٹوٹی ہے۔ امید ٹوٹ جائے تو بہت سے دکھ راکھ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ امید بڑا عذاب ہے۔ یہ استقامت، یہ اوسان بجا رکھنے کی کوشش تو دوسرا ستم ہے۔ آدمی ذرا سی ٹھیس لگنے پر رنگ بدل لیتا ہے۔ سامنے راستے میں کانٹے بچھے ہوں تو دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، مگر یہ بے حوصلہ لوگوں کا شیوا ہے۔ جانے کیوں ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ آپ کی حالت ہم سے مختلف نہیں ہے۔
بلکہ ہم سے کچھ سوا ہی ہے۔ ہم نے کبھی کوئی شعر پڑھا تھا، یاد تو نہیں آ رہا۔ مفہوم کچھ ایسا تھا کہ جن کے پاس ہم چاراگری کی آس میں گئے وہ ہم سے بھی زیادہ طلبگار نگاہ تھے۔ وہاں سے آگے برجیس بہت روئیں، ہم سے کہنے لگیں، گیتی تم نے انہیں دیکھا؟ ہم کیا کہتے، چپ ہو گئے۔ ہم نے ان سے نہیں کہا کہ ہماری آنکھوں پر شاید تم سے کچھ زیادہ ہی عذاب گزرا ہے۔ میرے ہاتھ اپنا چہرہ چھپانے کے لیے اٹھتے تھے اور جم کے رہ جاتے تھے۔ ضرور خانم نے اسے کچھ کہا ہوگا، جانے کیا کیا کہا ہوگا۔ میرے دل کی بات جیسے گیتی تک منتقل ہو گئی۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، خانم کے کسی حوالے سے نہیں، ہم نے سب اپنے طور پر قیاس کیا تھا۔ اس پہلی اور سرسری ملاقات میں خانم ہمیں بتا بھی کتنا سکتی تھی، ہمیں ان کی تائید کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لہجے میں پھر ایسا تیکن، ایسا وثوق نہ ہوتا۔ ہماری آپ سے یہ دوسری ملاقات ہے، لیکن یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم آپ کو کتنی بار دیکھ چکے، آپ سے کتنی بار مل چکے ہیں۔ خانم کی آمد سے پہلے بھی آپ سے ہماری شناسائی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ جب آپ یہاں تھے تو آپ کے زندانی ہونے کا دکھ تھا اور اپنی بیچارگی کا۔ آپ یہاں سے چلے گئے تو خوشی کے ساتھ ساتھ یہ خلش بھی ڈستی رہی کہ آپ ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہ کر سکے، کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ میرا سینہ اندر سے جیسے کوئی دھنک رہا تھا، تاہم میں نے اپنے آنسو اپنی آنکھوں میں چھپائے رکھنے کی کوشش کی۔ نہ مجھ میں وہاں سے اٹھ کے بھاگنے کی طاقت تھی، نہ اس سے یہ کہنے کی خدا کے لیے وہ خاموش ہو جائے۔ اتنا ہی بہت ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ برجیس نے یا تو کوئی اشارہ کیا تھا یا گیتی کو خود ہی احساس ہو گیا تھا، وہ چپ ہو گئی تھی۔ اتنے میں ایک خادمہ تشت اٹھائے نپے تلے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ ان دونوں کی نگاہیں اس کی جانب مبذول ہوئیں۔ مجھے اپنی سانسیں استوار کرنے کی فرصت مل گئی۔ خادمہ نے چائے کا پہلا تشت اٹھا کے اس کی جگہ دوسرا رکھ دیا۔ آپ نے کچھ بھی نہیں لیا؟ چائے بھی رکھے رکھے ٹھنڈی ہو گئی۔ برجیس کی آواز نسبتاً کھلی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، اس نے شرمگین لہجے میں مجھ سے شکر کے لیے پوچھا۔ اس کی بڑی بڑی سوالی آنکھیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ میں نے سٹ پٹائے ہوئے انداز میں اسے بتایا کہ 2 چمچوں کے بقدر۔ برجیس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جب وہ شکر گھول رہی تھی تو پیالی کی کھنک میں اس کی چوڑیوں کی کھنک بھی شامل ہو گئی۔ چائے بنا کے اس نے پیالی میری طرف بڑھائی۔ ایک ثانیے کے لیے میرے سارے جسم میں اندھیرا سا چھا گیا۔ اس کے ہاتھ سے پیالی تھامتے ہوئے میرے ہاتھ ڈگمگا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے پیالی ہونٹوں سے لگا لی۔ میرا منہ جل گیا۔ پیالی ہاتھ سے گرتے گرتے رہ گئی۔ وقت کا کچھ احساس ہی نہیں ہوا۔ گیتی آہستگی سے بولی، دن خاصا روشن ہو گیا ہے۔ میں نے بے چینی سے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگی، آپ نے تو کوئی بات ہی نہیں کی اور ہم نے اس کا موقع بھی کب دیا۔ لیکن اب ہمارے پاس کہنے کو شاید کچھ نہیں ہے۔ یقین کیجئے اب ہمیں پہلے جیسی گرا باری محسوس نہیں ہو رہی۔ البتہ آپ کی خاموشی سے ہی خیال آتا ہے کہ کہیں ہمارا غبار آپ کی سرگرانی کا سبب نہ بن گیا ہو۔ بخدا ہمارا یہ مقصد نہیں تھا۔ ہم نے آپ سے پہلے کہہ دیا ہے کہ ہماری عرض حال کے لیے آپ کی تائید و تردید لازم نہیں۔ آپ اطمینان رکھیں، ہمیں بہرے طور آپ کی خوشی عزیز ہے۔ نہیں نہیں، میں نے ہکلاتے لہجے میں کہا، سرگرانی کیسی؟ اپنے بارے میں ایسی باتیں سن کے خوشی نہیں ہوگی۔ کون ایسا ہوگا جو یہ سب جان کے خود پر ناز نہیں کرے گا، لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ میری زبان سے کوئی الٹی سیدھی بات نہ نکل جائے، اس لیے میں نے اسی پر اکتفا کیا۔ آپ چپ کیوں ہو گئے؟ برجیس بے تابانہ بولی۔ کچھ نہیں، میں نے بے ترتیبی سے کہا، میں کہنا چاہتا تھا کہ میں کسی طرح اس عزت اور احترام کے لائق نہیں۔ میں تو بہت معمولی بلکہ ایک نکار آدمی ہوں، اور یہ میں کسی انکسار میں نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت یہی ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ میرے لیے ایک شرف ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جہاں میرے ایسے اتفاق کرنے والے، مجھے اتنی عزت دینے والے موجود ہوں، وہ گھر میرا کیوں نہ ہوگا۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ اب مجھے یہاں کسی قسم کی اجنبیت کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے ایک بارگی سر اٹھا کے دیکھا۔ ان کی آنکھیں دمک رہی تھیں اور برجیس کے رخساروں پر تو بجلیاں سی چمک رہی تھیں۔ میرا دل بھی امڑنے لگا تھا۔ ان کے چہروں پر وہی شفق پھوٹ رہی تھی جو کوئی امید برانے پر ہوتی ہے، یا کسی بچھڑے ہوئے کے اچانک مل جانے پر۔ ان کا یہ عالم دیکھ کے میرا جی چاہا کہ میں ان سے مزید کچھ کہوں تاکہ وہ اور گلنار ہو جائیں۔ وہ منظر اتنا دلنشیں تھا کہ چند لمحوں کے لیے مجھے اپنی سدھ بدھ نہ رہی۔ برجیس تو بالکل دلہنوں کے مانند شرما رہی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے اس کے سارے بدن سے امڑ امڑ کے آنسو آنکھوں میں سمٹ آئے ہوں۔ میرے لیے یہ سب کچھ دیدنی تھا۔ ان جیسی نازک اندام حور شمائل کی نظر میں ایسا معتبر ہوں کہ میری ایک جنبش لفظ سے ان کے رنگ دھندلے پڑ جاتے ہیں، ان کے رنگ کھل اٹھتے ہیں۔ یہ جان کے کہ مجھے بہت آرام مل رہا تھا اور ایک توانائی برتری سی محسوس ہو رہی تھی اور میں کہیں کھوسا گیا تھا۔ ہمیں آپ کے ظرف کا اتنا ہی یقین تھا۔ یقیناً اب ہمارے برے دن ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ سوچتے ہیں ہم اپنے خدا سے اور کیا مانگے۔ خانم کے قدم واقعی بڑے مبارک ہیں۔ گیتی کی آواز کمرے میں منڈلا رہی تھی۔ خدا کرے یہ حویلی بھی خانم کو راس آئے۔
خانم کے نام پر مجھے اچانک خیال آیا کہ مجھے اس سے نواب عالم تاب کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ خانم کب اور کس طرح اس کے سامنے گئی؟ خانم کو دیکھ کے اس پر قیامت گزر گئی ہوگی۔ اچھا ہوا کہ مجھے وقت پر نامناسبت کا احساس ہو گیا اور لفظ میری زبان پر تل ملا کے رہ گئے۔